السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وقال الذین لا يعلمون سے پڑھنے لگے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا جو لوگ علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا ہے اللہ، او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی۔ یہ پچھلا ترجمہ لولا یکلمنا اللہ تک پورا ہو گیا۔ او تأتینا آیہ، یا ہمارے پاس آتی کوئی نشانی۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا جو لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات، یا ان کی بات جیسی، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات، ہم نے واضح کر دیا نشانیوں کو، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، ولا تسألوا، اور نہ آپ سے پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، دوزخ والوں کے بارے میں۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ رسالت کے متعلق کافروں کے شبہات کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ یہ منکرین گمراہی کی باتیں نبوت اور رسالت کے متعلق کہتے ہیں۔ یہ کہتے کہ خود اللہ تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتے، جیسے اللہ خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی کے بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں کہ دوسرے رسول کی ہم کو ضرورت ہی نہ رہے، یا کم از کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم آپ کی رسالت کے قائل ہو کر آپ کی اطاعت کرنے لگیں گے۔ اگر کلام نہیں فرماتے تو ہمارے پاس کوئی اور ہی دلیل نبوت اور رسالت، اس طرح رسالت کی کوئی دلیل آ جائے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور رسالت پر بہت سے دلائل اور نشانیاں اور کھلے کھلے معجزات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت، پاک بازی اور عقل و فہم، اور ان میں بھی بے مثال ہونا، یہ ساری کی ساری رسالت کے دلائل ہیں۔ قرآن کریم کا ہر طرح سے بے مثال ہونا، مخالفین کا اس کے مقابلے میں عاجز رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں تشریف لے جانا، لکڑی کے ستون کا آپ کی جدائی میں رونا، آپ کے دست مبارک میں سنگریزوں کا تسبیح کرنا وغیرہ، یہ جتنے عظیم عظیم معجزات ہیں سارے کے سارے رسالت پر دلالت کرتے ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے اور ان کی عناد اور ان کی جہالت سے آپ کو غم نہیں ہونا چاہیے، آپ تسلی رکھیں، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے مخلوق کی طرف، ماننے والوں کو خوشخبری سناتے رہیں اور نہ ماننے والوں کو سزا سے ڈراتے رہیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ اور باقی آپ سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے، کون ایمان لایا اور کون ایمان نہ لایا، اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ولن ترضی، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے، عنک الیہود، آپ سے یہودی، ولن نصارا، اور نہ نصارا، حتی تتبع، یہاں تک کہ جب آپ پیروی نہ کریں۔ یہاں یہ جو معنی کیا جا رہا ہے نہ کریں والا، یہ ایک مفہومی معنی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ورنہ تو اس کا معنی تتبع کا ہوتا ہے کہ آپ پیروی کریں، ملتہم، ان کے دین کی۔ اس وقت تک نصارہ اور یہود، میں آپ کو مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت تک نصارہ اور یہود ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہیں کر لیں گے۔ آپ ان کے دین کی اتباع کر لیں اور وہ آپ سے راضی ہیں، وہ آپ سے خوش ہیں، پھر آپ جیسا اور انسان ہی کوئی نہیں ان کے لیے۔ قل، آپ کہہ دیں، ان ہدی اللہ، بے شک
اللہ کی ہدایت هو الہدا وہی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی بعد الذی بعد اس کے وہ جو کہ جاءک من العلم آپ کے پاس آ گیا علم سے ما لک نہیں آپ کے لیے من اللہ اللہ سے من ولی ولا نصیر نہ کوئی حمایت کرنے والا اور نہ ہی کوئی مددگار الذین آتیناہم الکتاب اور نہ مددگار الذین آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے دی کتاب یتلونہ اس کی تلاوت کرتے ہیں حق کا تلاوت ہی اس کی تلاوت حق اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر ومن یکفر بہ اور جو انکار کریں اس کا فاولئک هم الخاسرون وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں یہود و نصارہ کی ہٹ دھرمی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ میں سے جو ضدی لوگ ہیں متعصب قسم کے لوگ ہیں ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کی تو توفیق کیا ہوتی، وہ تو یہاں تک اپنے باطل خیالات میں بلند پردازی کرتے کہ نعوذ باللہ آپ کو اپنی راہ پر چلانے کی فکر میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راستے پر چلیں۔ بعض مباح امور میں جو مستحب امور ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباح امور میں اہل کتاب کی موافقت فرما لیتے تھے۔ اس سے غرض یہ ہوتی تھی کہ یہ کچھ نرم ہو کر اسلام لے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ آپ اس خواہش کو چھوڑ دیجئے کہ جس سے یہود و نصارہ راضی ہو کر موافق ہو جائیں، ان کا آپ سے راضی ہونا محال اور ناممکن ہے۔ وہ تو ایسے غرور میں ہیں کہ ہم کتب الہیہ کے علوم کے حامل ہیں، ہم کسی کی کیوں اتباع کریں، لہٰذا آپ ان سے یہ امید ہی نہ رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس کے بعد آپ کو جو پہنچ چکا ہے علم ان کی خواہشوں کی پیروی کرنے لگیں تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ یہود و نصارہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات اور انجیل دی وہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے رہے جس طرح کہ تلاوت کا حق ہے، اس کے احکامات کو دل سے مانا اور اس میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا معنوی یا لفظی تحریف تبدیلی نہیں کی، تو ایسے لوگ البتہ دین حق پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح نہیں کرتے وہ خسارے میں ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر اہل کتاب نیک نیتی اور اخلاص سے کام لیں اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ دیں اور قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل ہو جائیں تو ان کو دگنا اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔